ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا ایک بیٹا تھا۔ گاؤں والے اسے بدو کہہ کر پکارتے تھے۔ بدو بہت شرارتی لڑکا تھا۔ دن بھر کھیلتا کودتا اور شرارتیں کرنا ہی اس کا کام تھا۔ ہر وقت غلیل اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی جس سے وہ ننھی چڑیاؤں اور دیگر پرندوں کو نشانہ بناتا رہتا تھا۔ ایک روز بدو یوں ہی گھومتا پھرتا ایک بڑھیا مادھو کی جھونپڑی کے پاس سے گزرا تو نانی نے اسے آواز دے کر بلایا اور اس سے کہنے لگی، بدو بیٹا، تو دن بھر شرارتیں کرتا پھرتا ہے، آج ایک کام کر دے گا بیٹا؟ بدو نے پوچھا، کیا کام ہے نانی؟ مادھو نانی بولی، آج کل برسات کا موسم ہے اور میری جھونپڑی کے اندر مچھر بہت ہو گئے ہیں، کمبخت رات کو سونے نہیں دیتے، کسی صورت میں ان مچھروں سے نجات دلا دے۔ بدو ایک دم بولا، بس اتنا سا کام ہے، ابھی لو، میں ابھی مچھروں کا قتل عام کیے دیتا ہوں۔ نانی اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور دعائیں دینے لگی۔ پھر اس نے نانی سے کہا، نانی تم سامنے والے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ، میں مچھروں کو جھونپڑی سے نکالنے کا کام شروع کرتا ہوں۔ جب وہ کام ختم کر چکوں تو تمہیں آواز دے کر بلا لوں گا، پھر تم رات کو آرام سے پاؤں پھیلا کر سونا۔ مادھو نانی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ بدو نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کہیں سے مٹی کا تیل لا کر جھونپڑی کے اندر ہر طرف چھڑک دیا۔ اس کے بعد ماچس کی تیلی جلا کر آگ لگا دی اور خود وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جھونپڑی میں آگ بھڑک اٹھی تو بڑی بی چلائی، ارے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، ارے کمبخت بدو، تم نے میری جھونپڑی میں آگ لگا دی، اب میں کیا کروں گی؟ کہاں زندگی کے ایام بسر کروں گی؟ لوگوں آؤ میری مدد کرو۔ بڑی بی کی چیخ و پکار سن کر گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب وہ لوگوں نے پوچھا، نانی مادھو، جھونپڑی کو کیسے آگ لگ گئی؟ اس بیچاری نے سارا قصہ سنایا۔ کسی شخص نے کہا، نانی تم اچھی طرح جانتی تھی کہ بدو بے حد شرارتی لڑکا ہے، پھر تم نے اسے ایسا کام کرنے کے لیے کیوں کہا؟ تم نے سخت غلطی کی ہے۔ دوسرے نے کہا، ابھی بدو کے باپ کے پاس جاؤ اور اس نقصان کا معاوضہ طلب کرو۔ چنانچہ نانی مادھو نے اس شخص کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بدو کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے باپ کے پاس جا کر بدو کی حرکت بیان کی۔ لوگوں نے بھی بڑی بی کی حمایت میں باتیں کی۔ بدو کے باپ کو بیٹے کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے نانی مادھو سے معافی مانگنے کے بعد کہا، میں اس لڑکے سے تنگ آ چکا ہوں، آج میں اس کی اچھی طرح خبر لوں گا اور تمہاری جھونپڑی بنا کے دوں گا۔ آخر بدو کے باپ نے ایسا ہی کیا۔ بدو کی خوب پٹائی کی۔ بدو نے توبہ اور آئندہ اس طرح کی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کر کے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے باپ نے نانی مادھو کے لیے نئی جھونپڑی تعمیر کروا دی اور اس کو اس کے گھر کا سامان اور نقد روپیہ بھی دیا۔ دوستو، اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شرارتی بچے پورے سماج کے لیے وبال جان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔